وہ دین انتہائی ٹھوس دلائل پر مبنی دین ہے، انتہائی مضبوط دلائل، کمزور وہم پرستی، سنی سنائی باتیں، ان کو دین کے اندر کوئی اہمیت حاصل نہیں۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، یہ جو باپ دادا کی باتیں بطور دلیل پیش کرتے ہو، وَاتْرُكُوا، اس کو چھوڑ دو۔ باپ دادا یہ کرتے تھے، باپ دادا یوں کرتے تھے، یہ کہنے کی باتیں ہیں۔ اگر ٹھوس دلائل موجود ہیں تو وہ دلائل پیش کریں، مانا سنی سنائی باتیں، کہی کہائی ہوئی باتیں، افواہیں، ان کا دین اسلام کے اندر کوئی مقام نہیں، دین اسلام کو کوئی اہمیت نہیں، بلکہ ٹھوس دلائل۔ اب ٹھوس دلائل کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط دلائل کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندوں، مضبوط دلائل، سب سے مضبوط دلائل قرآن اور حدیث کے، قرآن اور حدیث کے دلائل مضبوط ترین۔ اب جو قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے، ان کے نزدیک ٹھوس دلائل کیا ہیں؟ کہ جن کو عقل قبول کر لے، جن کو عقل قبول کرے۔ مثلا اگر دھوپ نکلی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سورج چمک رہا ہے، سورج چمک رہا ہے، سورج کے درمیان میں بادل نہیں ہے، دھوپ یہ بتا رہی ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، ہر بندہ قبول کرتا ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، آگ کے اندر کسی کو پھینک دو، آگ جلاتی ہے۔ یہ تسلیم شدہ باتیں ہیں، ہر شخص، ہر ذہن جس کے اندر ایک معمولی بھی عقل ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مسلمات، تسلیم شدہ چیزیں، ٹھوس دلائل۔ قرآن و حدیث کی دلیل پیش کرو، قرآن و حدیث کی دلیل نہیں تو پھر کم از کم ایسی بات پیش کرو کہ عقل قبول کر لے۔